بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ پس وہ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اپنے رب سے ہماری سفارش کر دی کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے، شاید وہ تمہارے کام آ سکے۔ پس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہے جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارا کام کر سکیں۔ پس وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ کلم اللہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کی ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرت کر سکے۔ پس یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، تم کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، پس میں کہوں گا کہ میں اس کام کے لیے ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے۔ پس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضرے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی خاص تعریفیں اور حمدللہ کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت میں انہیں الہامی محمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور ان کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ مسند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدے میں پڑے رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی اور جو مانگو تم کو دیا جائے گا، سفارش کرنا چاہو تمہاری مانی جائے گی۔ پس میں کہوں گا اے پروردگار میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ پس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر ان ہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری بات سنی جائے گی اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں ایک ذرے کی بقدر یا فرمایا کہ رائی کے دانے کی بقدر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دلوں میں ذرا برابر یا رائی کے دانے کے برابر نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا اور پھر انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا میرے رب میری امت۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں روئی کے دانے سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور پھر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار مجھے اجازت دیجیے ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان کو سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ بخاری مسلم حدیث میں جو کے برابر
روئی کے برابر اور رائی کے دانے سے کم تر دل میں ایمان ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد نور ایمان اور ثمرات ایمان کے خاص درجے ہیں جن کا ادراک ہم کو تو نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور اس وقت اس کا ادراک کر لے گی اور آپ ان درجوں والوں کو اللہ کے حکم سے نکال لائیں گے۔ حدیث کے آخری حصے میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے 3 دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد 4تھی دفعہ حق تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس کا مطلب بھی ظاہر یہ ہے جنہوں نے آپ کی دعوت توحید کو قبول کر لیا اور ایمان لیا، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اور اعمال کرنا چاہے تھے وہ انہوں نے بالکل نہیں کیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجے کا مجرد ایمان اور توحید اعتقاد تو ہوگا لیکن عمل خیر سے وہ بالکل خالی ہوں گے۔ بہرحال اس دن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت مقام کے برس و محشر اظہار کے لیے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔